السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم جو ہیں وہ آداب سیکھنے کی سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آداب جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب ہیں، مجلس کے کیا آداب ہیں، کھانے پینے کے کیا آداب ہیں۔ تو آج جو ہم آداب پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھیں گے کہ آداب سیکھنے کیوں ضروری ہے، قرآن اور سنت میں اس کی طرف کیا چیز جو ہے وہ ہمیں راغب کرتی ہے کہ آداب کیوں سیکھنے چاہیے، نہ سیکھیں، اگر سیکھے بنا کیا بات ہے کہ چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم آداب ضرور سیکھیں، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ اور آج ہم نیت کے آداب سیکھیں گے کہ نیت کس طرح کی جائے کسی کام کی۔ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، یا اب دنیاوی علم بھی حاصل کرنے جا رہے ہیں نا، تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ تو علم حاصل کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے نا، وہ ادب حاصل کرنا ہے۔ ابن شہید نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، میرے بیٹے فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو، اور صحبت اختیار کرنے کے بعد ان سے علم اور ادب سیکھو، یعنی علم اور ادب آپس میں لازم و ملزوم ہیں، وہ ضرور سیکھے جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ادب کو کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی مثال دینا چاہے۔ انہوں نے کہا جس طرح ایک ماں کا بچہ گم جاتا ہے نا، کس طرح تڑپ کر اس کو ڈھونڈتی ہے، اسی طرح میری تڑپ ہے کہ میں ادب سیکھوں۔ امام شافعی کا قول ہے کہ جو اس بات سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے، اس کا دل روشن کر دے علم دین کے لیے، عبادات کی طرف، راہ حق کی طرف، تو لازم ہے کہ وہ خلوت کو اختیار کرے، یعنی تنہائی کو پسند کرے، تاکہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا جا سکے۔ کم کھائے، کیونکہ بھرا ہوا پیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو محاسبہ اور مراقبہ نہیں کرنے دیتا۔ ایک قول ہے کہ علم جو ہے نا، علم وہ بھوکے پیٹ اور سفر کی مشقت سے حاصل ہوتا ہے، اور بیوقوفوں کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ کے دوست جو ہیں وہ راہ حق کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کے چلنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہو گئے، یا وہ لوگ ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جو رات کو مووی دیکھتے ہیں تو صبح سٹیٹس لگاتے ہیں، جو آپ کو مووی دیکھنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، جو آپ کو گانے شیئر کرتے ہیں، جو اس طرح کی جو خرافات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اپنی دوستیوں کے محاسبے کریں، اپنی نیتوں کے محاسبے کریں آپ۔ ابن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اب آپ لوگ سوچیں کہ انسان کے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہے، کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ ایمان جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، بلا شبہ ایمان سب سے بہترین ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ غور و فکر کر سکے تو مجنون ہوا، وہ اس کے پاس عقل تو نہ ہوئی، تو ہر مجنون پہ تو کوئی حد ہی نہیں لگتی دین کی۔ تو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ طبعی عقل ہے۔ انہوں نے کہا اگر کسی کے پاس عقل بھی نہ ہو تو کیا ہو، تو حضرت ابن مبارک نے جواب دیا کہ حسن ادب سب سے بہترین ہے۔ کہا کسی کے پاس حسن ادب بھی اگر نہ ہو تو انہوں نے کہا تمہارے پاس وہ بھائی ہونا چاہیے جو تمہیں نیک اور بہترین مشورہ دے سکے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر میرے پاس وہ شفیق بھائی بھی نہ ہو، نیک مشورہ دینے والا، تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم طویل خاموشی اختیار کرو۔ کہا اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کہا جلد آنے والی موت کو مانگو، کہ پھر کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ ساری چیز نہیں ہے، دنیا کی ایسی چیزیں جو آپ کی آخرت کو بہتر کر سکتی ہیں، دنیا کی وہ چیزیں وہ ساری نہیں ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کو جلدی مانگ لیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کہ نیت جو ہے اس کے آداب کیا ہیں، کہ نیت کرنی ہے ہر کام سے پہلے، انما الاعمال بالنیات، ہر کام سے پہلے جو ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو نیت ہی کیوں کرنی ہے اور کس طرح کی جائے نیت، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔